یہ ساری ریکارڈ تھی 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی، ہائیسٹ ریمیٹنسز، ہائیسٹ ایکسپورٹس، ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن، اور کوئی 18 لاکھ جاب ہم ہر سال جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے. ہم نے ریٹنگ کو اپ گریڈ کروایا، نیگیٹو سے پازیٹیو پہ چلی گئی، اور ہم نے جو ہے گریڈ لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا. فروری 2022 کو انہوں نے یہ اندیا ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کا نکال دیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 بڑے پرابلم پاکستان کے تھے، ایک کارکے اور ایک ریکوٹنگ. تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزالو کیے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، بیشک پرائسز جو تھی وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھی، لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اور ہمارے جو ریزرو تھے وہ تقریباً 10.8 بلین کے تھے. لیکن انہوں نے ایک رجیم چینج کی، انہوں نے انجینئر کیا، اور کس بیسس پہ کیا کہ جناب والا انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے ایک رجیم چینج کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں. اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں، وہ 27% تک گئی، اب 25% پہ پھر رہی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں 1.5% ہوگی، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگی، کیونکہ ایل ایس ایم نیگیٹو ہے، ایگریکلچر نیگیٹو ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے نیگیٹو ہے، بزنسز بند ہو رہی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو ہے جی ڈی پی ہے وہ گرو کرے گی؟ تو یہ نیگیٹو ہوگی. اس وقت ہمارے خیال میں ایل ایس ایم جو خیر آگے نمبر -5% ہے 6 مہینوں میں، اور اس کے بعد ایکسپورٹس -16% ہے دسمبر میں، ریمیٹنسز -19% ہے دسمبر میں. اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیچ میں $17 بلین سے لوگوں نے پیسے نکالے ہیں پاکستان سے. پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے، جا رہے ہیں. ایک سروے آیا تھا کہ 79% جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے. تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبر میں آ گیا ہے وہ $17 بلین لوگ لے کے چلے گئے ہیں. اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ تقریباً 57% پچھلے سال سے کم ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ ہاں ایک گھر ہے، اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے، ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے. تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے؟ یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پر بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف 6 مہینوں میں. اس کا مطلب پورے سال کا 13 ٹریلین ہوگا. اور ہم نے جو 4 سال میں 19 ٹریلین لیا تھا اس پہ یہ شور مچا رہے تھے. بزنسز بند ہو رہی ہیں. تقریباً 5,700 کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں. اور جو یہ شپنگ لائنز ہیں، ایئر لائنز ہیں، جو پروفٹ ریمیٹنسز ہیں، ان کا 1 سے 1.5 بلین ڈالر رکا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے ترکی میں تو ٹرکش ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے 24 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہے. جو اسٹیٹ بینک ریزرو 4.3 بلین پہ آ گئے. اور کل جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو ہے چیمبر آف کامرس نے آڑے ہاتھوں کو لیا اور ان کو کہا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیا. کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری اسٹارٹ کرنے سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، جس کے بارے میں جی ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اب اسٹرنگز اٹیچ کریں گے. جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے، گرانٹس نہیں دے دیں گے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے 1.1 بلین ڈالر ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے. وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں. اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یو وی نے جو 1 بلین ڈالر دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے. تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ کیونکہ وہ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.6 سے 4.9 پہ آئے گا.
اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے, اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے ہیں اس سے, کیونکہ آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ 123 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, پی ڈی ایل بڑھانا ہے, ٹیرس بڑھانے ہیں, یہ بڑھائیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ. آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے. تو اس کو افلوٹ کریں روپے کو, آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوتی. ہمارے نزدیک یہ کیش 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے. اگر یہ کرتے ہیں, اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میرے نزدیک تو, اور ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ بھاگیں گے, یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے, اور ابھی آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو گردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے, جو پیٹرول کے ساتھ کیا ہے, یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاں مرضی بھاگیں گے, یہ جس کونے میں جائیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. چیمہ صاحب زیادہ بیسک مسئلہ ہے, لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا میں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, زراعت ہے, یہ 75 ارب ڈالر کی ہے, 75 بلین ڈالر. 75 بلین ڈالر میں سے 45 ارب ڈالر جو ہے یہ لائف اسٹاک ہے, اور 30 ارب ڈالر کی فصلیں ہیں. پاکستان میں ہم صرف ایک آئٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال 11 مہینوں میں آیا 3.5 ارب ڈالر کا. سو یہ آئی ایم ایف کے 3 سال کے پروگرام کے برابر ہے. آئی ایم ایف 3 سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل 11 مہینوں میں. سو بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے بڑھتی ہے, اسی سے آپ کی امپلائمنٹ ہے, اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے, اور اسی سے فوڈ کا ہے. ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی, ہماری گندم ہم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ 5 ارب ڈالر 10 ارب ڈالر کی ہے. 4 ارب ڈالر کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں, کچھ 5 ارب ڈالر کے ہم ایڈیبل آئل کی ہماری ضروریات ہیں. اسی طرح 2 ارب ڈالر کی مکئی پیدا کرتے ہیں. سو کسی بھی جگہ میں جب سیٹ بیک آتا ہے تو وہ یو کین سے کہ بلینز آف ڈالر میں آتا ہے. پچھلے سال ہماری گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں 4 ارب ڈالر کی. 4 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف کے پروگرام کو 4 سال کے برابر ہے. سو اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں کہ زراعت میں سیٹ بیک آئے گا, خریف کراپس پہلی پی ڈی ایم کی امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے, اس میں منجی کی پیداوار تقریباً 25% کم ہو رہی ہے, اس میں چینی کی پیداوار 20% کم ہو رہی ہے, اس میں مکئی کی پیداوار تقریباً 10% کم ہو رہی ہے. اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپس کی پیداوار ہے یہ اپنا زراعت 30% پیچھے چلی گئی. ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل دیکھیں تو 1100 ارب روپے کی آپ کی پولٹری انڈسٹری ہے, 1100 ارب روپے کی. اس پولٹری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا, آپ تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں تو جو سویابین کے آپ کا ایک جہاز تھے جس طرح انہیں روکا گیا اور 1100 ارب کی انڈسٹری کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگت رہی ہے کہ تقریباً اس وقت 500 روپے سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. سو یہاں پہ ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے, آپ اگر دیکھیں کہ 16% ابھی تک یوریا کی کنزمپشن کم ہے, 31% ڈی اے پی کی کنزمپشن کم ہے, 46% پیٹرول کیا نام ہے ٹریکٹر کم بکے ہیں, اور کوئی تقریباً 65% پوٹاش کم بکی ہے. سو جب ان پٹس استعمال نہیں ہو رہے, جب ان پٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے تو اس کا آگے اسی طرح کاٹن پہ, رائس پہ, پیداوار پہ امپیکٹ آ گیا ہے. جب یہ امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے. سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری, ٹیکسٹائل اور فوڈ, یہ دونوں کو اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا 40% کے لگ بھگ ان دو انڈسٹریز کا. پھر تیسری چوتھی اگر انڈسٹری دیکھیں تو ساری پہلی 11 میں سے شاید 6 انڈسٹریز ایسی ہیں جو بڑی فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کی زراعت نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو,
यहाँ पे हम अगर दूध देखें 20 अरब रुपए का, 20 अरब डॉलर का हम दूध पैदा करते हैं। सो आपके यहाँ जो एनिमल फीड है या पोल्ट्री फीड है, ये तकरीबन 80% महंगी होगी पिछले 9 महीनों में। 9 महीनों में तकरीबन 80% आपका बंडा एनिमल का, जिसे जहाँ से आप 20 अरब डॉलर का दूध पैदा करते हैं, और 1100 अरब की जो आपकी पोल्ट्री है उसकी अगर देखेंगे तो 70-80% आपकी फीड महंगी होगी। सो कहने का मतलब ये है कि हम इस वक्त ज़राअत में किसान को गरीब कर रहे हैं, उसको उसकी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि 230 मिलियन की जो आबादी है 23 करोड़ की, 23 करोड़ की आबादी में आप कह रहे हैं कि हम घी इम्पोर्ट नहीं कर सकते, अगर गंदम की पैदावार कम हुई वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते, कॉटन हम आज इम्पोर्ट नहीं कर सके जिसकी वजह से इंडस्ट्री खराब हुई। मैं कल एक बैंक में गया था तो उन्होंने कहा कि हमें 2 जगह से डॉलर आते थे, एक फैसलाबाद से आते थे, एक सियालकोट से आते थे, दोनों जगह बैठ गई, दोनों जगह से पैसे नहीं आ रहे। और इस वक्त तकरीबन आप कह लें अप्रैल तक जो पैसे जो कंटेनर आए हुए हैं, जितने भी डॉलर आएंगे वो सारे के सारे अप्रैल तक क्लियर होंगे। अप्रैल में कह रहे हैं अगली इलेक्शन आप प्लान करेंगे। 4 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनकी इंडस्ट्री प्लान किया गया कि जिनको जरूर हम इम्पोर्ट की इजाज़त देंगे। नंबर 1 थी ज़राअत से रिलेटेड प्रोडक्ट, नंबर 2 थी फार्मास्यूटिकल, नंबर 3 थी आप कह लें एनर्जी, और चौथे नंबर पर ऐसी इंडस्ट्री थी जो एक्सपोर्ट करती थी, री एक्सपोर्ट करती थी, इम्पोर्ट किया रॉ मटीरियल और एक्सपोर्ट किया। मैं ज़राअत से रिलेटेड हूँ, मेरी सारी कंपनियाँ ज़राअत की हैं, मेरी पिछले 3 महीने से एलसीज बंद हैं। अगर यहाँ पे खाद नहीं है, मैं खाद इम्पोर्ट नहीं कर सकता, मैं दवाई इम्पोर्ट नहीं कर सकता, तो मेरे नज़दीक मॉडर्न ज़राअत में कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम फसल उगा सकें। और फसल उगा नहीं सकते तो फिर खाएंगे कहाँ से? 23 करोड़ लोग कैद की तरफ बढ़ रहे हैं, 23 करोड़ लोग कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ जी। आटा जो 65 रुपये बेचा हमने, हमेशा 65 रुपये बेचते थे, वो 150 रुपये हो गया। घी सारी दुनिया में आधी कीमत पे हो गया, हमारे यहाँ महंगा हो गया। इसी तरह चावल बासमती 350 रुपये किलो, टमाटर कैसे है, प्याज कैसे है, दूध जो है आपके लिए 100 रुपये का होता था कि 60 रुपये हो गया। सो जो खाए बगैर 23 करोड़ मुंह ने जो खाना है, वो गरीब है, अमीर है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए, वो सारे के सारे एट स्टेक चले गए। सो मैंने जुलाई में कहा था कि हम शौकत साहब याद होगा इस्लामाबाद में जो हुआ था कि हम कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने उस वक्त फिक्रा बोला, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं। उस वक्त मतलब आज भी सूरत हाल हो गई है। कल मैं इस बैंक में बैठा, मैंने कहा यार मैंने जुलाई में कहा था, कहता सर जो जुलाई में आपने कहा था दैट वाज द टाइम, उस वक्त हम संभाल लेते अपने आप को, उस वक्त हम एलसीएम प्लान करते कि कौन कौन सा प्रायोरिटी एरिया है। उस वक्त तो एक कुत्ते की खुराक उन्होंने क्या नाम है रोकी इम्पोर्ट करना, तो मरियम नवाज ने फ़ोन किया अपना फाइनेंस मिनिस्टर को कि जनाब कुत्ते की खुराक इम्पोर्ट करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि मरियम औरंगजेब के कुत्ते मौजूद हैं। ठीक है, हमने उस वक्त इस तरह भी प्लान नहीं किया। उन्होंने कहा सर वही टाइम था जून और जुलाई जब हम इस मुल्क को संभाल सकते थे, हमने नहीं संभाला। सो सर इस वक्त यकीन जाने मतलब इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स मैटर ऑफ स्टारवेशन, इट्स मैटर ऑफ कहत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इतने नालायक लोग हैं कि आज भी ये कौन से हमने इस्तीफे लेने, कौन से नहीं लेने, किसको कहाँ ताली करनी है, कहाँ नहीं करनी, किसको कहाँ नहीं करना, वो इस चक्कर में अचानक किसी दिन इन लोगों पे लोगों ने दावा बोल देना है। ये इस मुल्क से भाग जाएंगे, सारों की जायदादें बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, वीज़े लगे हुए हैं, शरीकें मौजूद हैं, ये भाग जाएंगे और मैं आप इधर रह जाएंगे। आज हम लोग इस बात को उठा के रेस करके समाज को संभालने की कोशिश करें, चीज़ें हाथ से निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।